الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے شرائط میں پہلی شرط طہارت کے حوالے سے آپ احباب کی خدمت میں کچھ مسائل ذکر کر رہا تھا، اور اس میں نے ضمناً آپ احباب کی خدمت میں غسل کے فرائض اور غسل کا تقریباً طریقہ پیش کیا۔ تو میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح حدث اکبر یعنی کہ جس پر غسل فرض ہو جائے وہ شخص بڑی ناپاکی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹی ناپاکی جسے حدث اصغر کہا جاتا ہے، اس سے پاک ہونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو وضو جو ہے یہ چھوٹی ناپاکی کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ضمناً ذہن میں یہ بات آ گئی تو سماعت فرما لیں، بہت سارے لوگ غسل کرنے کے بعد پھر دوبارہ وضو کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے غسل کیا ہے اور غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو نہیں کریں گے تو پتہ نہیں ہمارا وضو برقرار رہے گا یا نہیں۔ یہ یاد رکھیے، اگر کسی نے غسل کر لیا ہے اور ابھی وہ برہنہ حالت میں ہی ہے تو ابھی اس کا غسل کرنے کی وجہ سے وضو بھی برقرار ہے، دوبارہ سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ غسل کرتے ہیں، اس کے بعد کپڑے پہنتے ہیں اور پھر وہ جو ہے نا وضو کرتے ہیں، وہ سمجھتے جناب وضو کرنا ضروری ہے۔ تو جس نے غسل کر لیا ہے، بھئی ظاہر سی بات ہے، وضو اگر بے وضو ہے تو چھوٹی ناپاکی ہے، اور بے غسل ہے تو بڑی ناپاکی۔ جب بندہ بڑی ناپاکی سے پاک ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی چھوٹی ناپاکی سے بھی وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وضو جو ہے اس کے لیے نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ ہم نے جو ہے نا ویسے ہی فریش ہونے کے لیے ہم غسل کیا ہے، نہانا جسے کہتے ہیں، تو گرمی لگ رہی تو ہم نہا کے نکلے ہیں، تو کیا اب نہانے سے ہمارا وضو ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم نے تو پھر وہ باقاعدہ جو وضو کا طریقہ ہے وہ تو نہیں کیا۔ تو اب وضو میں 4 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، پورا چہرہ دھونا، جسے ہم چہرہ کہتے ہیں، سر کے بال سے لے کر جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر یہ تھوڑی تک، ایک کان سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ کہلاتا ہے۔ تو یہ چہرہ دھونا پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، کوہنیوں تک نہیں بلکہ کوہنیوں سمیت دھونا، پوری کوہنی بھی دھلنا ضروری ہے۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سر کے 4 حصے کریں تو چوتھا حصے کے بال جو ہے، اس چوتھے حصے کے بال میں اگر نمی پہنچ گئی تو آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ جو ہم پورا مکمل مسح کرتے ہیں نا، یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، سنت کا ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے اپنا ہاتھ گیلا کر کے اور اپنے سر پر یوں پھیر لیا تو اس کا مسح ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ تو تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض دونوں پاؤں بولیے ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ 4 فرض ہیں۔ اب سوال جو تھا وہ اس کی طرف آتے ہیں کہ بھئی ہم نہا کے نکلے، اب ہمارا وضو ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اب مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص نہاتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو پورا گیلا کر لیتا ہے، تو یہ جو 4 فرض میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ادا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بولیے، ہو گئے۔ تو جب ہو گئے تو آپ کا وضو ہو گیا۔ اسی طریقے سے
علماء نے مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر کوئی شخص جا رہا تھا اور نہر کے کنارے چل رہا تھا، بے وضو تھا، اس کو دھکا دیا، وہ نہر میں گر گیا، اب نکل کے آیا تو اب اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا وضو ہو گیا۔ تو وضو کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے کسی بھی صورت میں اپنے جسم کے یہ اعضاء جن کو وضو میں دھونا ضروری ہے، کسی بھی صورت میں یہ اعضاء دھل گئے تو آپ کا آٹومیٹکلی وضو ہو گیا۔ تو یہ 4 فرض ہیں وضو کرنے میں، اگر جو یہ 4 فرض ادا کر لے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وضو کے حوالے سے ایک اور بات سماعت فرما لیجئے۔ وضو ٹوٹنے کے حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں کہ یار میں نے وضو کیا تھا، اب نماز کا ٹائم ہو گیا، پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے، اس جملے کی شرعی طور پر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شک جو ہے نا، یقین جو ہے وہ شک کو مٹا دیتا ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز میں وضو کیا تھا اور آپ کو وضو کرنے کا یقین ہے کہ میں نے ظہر میں وضو کیا تھا، عصر کا وقت ہو گیا، یا آپ کو عصر کی نماز میں آپ نے وضو کیا تھا، آپ کو یقین ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یار میرا وضو ہے کہ نہیں ہے۔ وضو ہے یا نہیں ہے یہ کہنا، یہ کیا ہے؟ شک ہے۔ کیا ہے یہ؟ شک ہے۔ اور آپ نے جو عصر میں وضو کیا ہے وہ یاد ہے آپ کو، وہ کیا ہے؟ وہ یقین ہے۔ تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے یہ شک ہے، اور وضو کیا ہے یہ یقین ہے، تو لہٰذا شک جو ہے وہ یقین کو نہیں مٹاتا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کسی کو یہ شک آتا ہے کہ پتہ نہیں یار میرا وضو کیا تو تھا لیکن ابھی ہے کہ نہیں ہے اس کا نہیں پتا، تو لہٰذا ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کا وضو ہے، آپ اسی وضو میں نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، کب ٹوٹے گا آپ کا وضو؟ جب آپ یقین کے ساتھ کہہ سکیں عصر میں وضو کیا تو تھا لیکن میرا وضو عصر کے بعد ٹوٹ گیا، یقین ہے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ آپ قسم کھا کے کہہ سکیں، یقین اس کو کہتے ہیں کہ جس بات کی آپ قسم کھا سکیں، ہاں قسم، خدا کی قسم، یا مطلب اندازاً قسم کھا کے کہہ سکے کہ میرا وضو نہیں تھا، ٹوٹ گیا ہے، تو اب آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے، کچھ لوگ مبتلا ہوتے ہیں ری خارج ہونے کے اس میں مرض میں، تو اگر ان کو لگتا ہے، ان کو وسوسہ آتا ہے کہ یار پتہ نہیں میری گیس خارج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، تو اب جب تک یہ کنڈیشن ہے پتہ نہیں ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، قطرات کے معاملات کی وجہ سے میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو جب تک یقین ہے، جب تک شک ہے، تب تک وضو نہیں ٹوٹا۔ جب یقین ہوگا، اور یقین بھی ایسا کہ آپ اس معاملے کے بارے میں قسم کھا کر کہہ سکیں، تو اب یہ یقین ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، ادروائز وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا، آپ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، یہ جو لوگ وسوسے میں مبتلا ہوتے ہیں نا کہ چلو یار ہے تو نہیں، شاید وضو ٹوٹ گیا ہو تو چلو دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اس وسوسے میں مبتلا ہو کر اگر دوبارہ وضو کریں گے تو علماء نے اس طرح وضو کرنے کو منع فرمایا ہے۔ منع کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آپ ابھی وسوسے میں مبتلا ہیں، ایک دفعہ وضو کریں گے پھر دوبارہ وسوسہ آ جائے گا، یہاں تک کہ لوگ اتنے وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ابھی وضو کر کے وضو خانے سے باہر آئے ہیں، ان کے ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں یار صحیح وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے آپ کے ذہن میں جب کبھی یہ بات آئے کہ پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے فرمایا کہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ شیطانی وسوسے کو بڑھاوا دیں گے اور آپ کو دوبارہ یہ وسوسہ آتا رہے گا، یہاں تک کہ آپ کی نماز میں خلل واقع ہوگا، اور اس وسوسے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ نماز سے ہی دور ہو جائیں۔ تو اس لیے وسوسوں کی طرف توجہ نہ کریں، یقین ہے وضو کیا تھا بس ختم ہو گئی بات، آپ آ کر نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ تو نماز کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے اور غسل کے حوالے سے بات کی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں طہارت کے حوالے سے۔ بھی طہارت 3 چیزوں کے پاک ہونے کا نام ہے نا، نمبر 1 نماز کی جگہ، نمبر 2 نمازی کا بدن، اور نماز کے کپڑے۔ تو اب بدن پاک ہونے کے حوالے سے میں نے آپ کو طہارت اور وضو کے حوالے، غسل کے حوالے سے اور وضو کے حوالے سے بتا دیا۔ کپڑے پاک ہونے کے حوالے سے بھی سماعت فرما لیجئے کچھ باتیں۔ دیکھیے ناپاکی جو ہے 2 قسم کی ہوتی ہے، نجاست، جو نجاست گندگی ہوتی ہے نا، یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے نجاست غلیظہ اور دوسری ہے نجاست خفیفہ۔
یہ بات ختم کر کے پھر انشاءاللہ ہم سوالات کی طرف آئیں گے، ورنہ پھر آپ کہیں گے آج کا عنوان بہت ہی لمبا ہو گیا۔ تو دو چیزیں ہیں، نجاست کی دو قسمیں، ایک ہے نجاست غلیظہ اور دوسری نجاست خفیفہ۔ بولیے، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جو ہے وہ بڑی نجاست ہے، اور نجاست خفیفہ جو ہے وہ چھوٹی نجاست ہے۔ مثال میں آپ کو دے دوں، بڑی نجاست انسان کی نجاست، پیشاب وغیرہ جو ہوتا ہے یہ بڑی نجاست ہے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ چھوٹی نجاست کیا ہے؟ یہ کبوتر، کوے وغیرہ کی جو بیٹ ہوتی ہے نا، یہ چھوٹی نجاست ہے، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ جسم پر اگر نجاست غلیظہ لگ جائے تو کتنی لگنے سے بدن یا کپڑا ناپاک ہوگا؟ نجاست غلیظہ بڑی نجاست جو ہے یہ الٹی بھی اسی میں آتی ہے، خون بھی نجاست غلیظہ میں آتا ہے، پیپ بھی نجاست غلیظہ میں ہی آتی ہے، بچوں کا پیشاب وغیرہ، بچوں کی پوٹی وغیرہ جو ہے وہ بھی نجاست غلیظہ میں آتی ہے، یہاں تک کہ بچوں کی الٹی جو ہوتی ہے نا، جو اندر سے پھٹا ہوا دودھ جو نکلتا ہے وہ بھی ناپاک ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی نجاست غلیظہ میں ہی آتا ہے۔ تو لہٰذا نجاست غلیظہ کتنی جسم پر لگے گی یا کپڑے پر لگے گی تو کپڑا ناپاک ہوگا؟ تو اس کا مسئلہ سماعت فرما لیجیے، 1 درہم کی مقدار، 1 درہم یا اس سے زیادہ اگر آپ کے جسم پر یا کپڑے پر نجاست غلیظہ لگے گی تو آپ کا کپڑا یا جسم ناپاک ہو جائے گا، دھونا لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہ بھی ہوگا کہ بھئی 1 درہم کتنا ہے؟ 1 درہم کتنا ہے؟ تو علماء فرماتے آپ اپنے ہاتھ پر پانی ڈالیں اور جتنا پانی آپ کی ہتھیلی پر رک گیا ہے نا، یہ 1 درہم کی مقدار ہے۔ اتنی مقدار اگر کسی کے کپڑے پر یا کسی کے بدن پر لگے تو اب وہ کپڑا اور بدن ناپاک ہوگا، اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ یہ نجاست غلیظہ کا حکم۔ نجاست غلیظہ کون سی ہے، چھوٹی یا بڑی؟ بڑی نجاست۔ نجاست خفیفہ چھوٹی نجاست، اس کا حکم کیا ہے؟ نجاست غلیظہ جیسے کبوتر کی بیٹ ہے، کوے کی بیٹ ہے، تو فرمایا کہ یہ 1/4 یا اس سے زائد اگر بدن پر یا کپڑے پر لگے تو کپڑا ناپاک ہوگا یا جسم ناپاک ہوگا۔ 1/4 کتنا؟ یہ پوری آستین آپ کی پوری آستین ہے، اس کا 1/4 کتنا ہوگا؟ تقریباً اتنا حصہ یہ 1/4 ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کس کبوتر کی بیٹ یا کوے یا کسی پرندے کی بیٹ اتنی آپ کے کپڑوں پر لگ گئی ہے کہ 1/4 پورا کور ہو گیا ہے، اتنی تو بیٹ نہیں ہوتی نا، کمی ہوتی ہے، تو اتنی بیٹ اگر لگ گئی تو آپ کا کپڑا ناپاک ہوگا، اور اگر اس سے کم ہے تو آپ نماز پڑھیں گے تو نماز بغیر کسی کراہت کے ہو جائے گی۔ تو یہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے بارے میں انشاءاللہ مزید کل کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اور کئی وسوسے ہوتے ہیں لوگوں کے، راستے میں پانی جا رہا ہے، چھینٹیں آ گئیں تو اب کیا حکم ہے نماز کا، ٹھیک ہے؟ آپ کے کپڑوں پر کچھ چھینٹیں پڑ گئیں تو کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے انشاءاللہ مزید کل کچھ ذکر کیا جائے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، آپ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سننے کے لیے موجود رہتے ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ سوالات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردہ صبح سے لے کر مغرب تک اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو کر انتظار کرتا ہے کہ اس کے گھر والے آ کر اس کے لیے فاتحہ وغیرہ پڑھیں گے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے اس طرح کا ابھی تو کوئی ایسا ذہن میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی فرمان ہو کہ مردے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اور وہ اپنے عزیز و اقارب کا انتظار کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہم نے بزرگان دین سے سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ بڑی راتیں جو ہوتی ہیں، شب برات وغیرہ ہے، تو اس میں انتقال کرنے والا وہ اپنے گھر کی طرف آتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر والے مجھے اصالِ ثواب کرنے کے لیے کوئی اہتمام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر کرتے ہیں تو ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ان سے ناراض ہو کر یا بعض صورتوں میں ان کے لیے بد دعا کر کے جاتا ہے۔ تو یہ تو صورت ہے، لیکن ایسی حدیث کوئی میری نظر سے گزری نہیں، اگر ہوا تو پھر کسی نشست میں اس کا جواب پھر میں پیش کر دوں گا۔ شیطان کو جب جنت سے پہلی بار نکالا گیا تھا تو اس نے ڈائریکٹ اللہ سے مہلت مانگی تھی، وسیلہ تو نہیں دیا تھا، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ شیطان تھا اس لیے وسیلہ نہیں دیا تھا بھائی۔ ہم تو ابھی بھی کہہ دیں گے جو شاید شیطان کے ماننے والے ہیں وہ شاید وسیلے کو پسند ہی نہیں کرتے، تو شیطان نے وسیلہ نہیں دیا، اب یہ کیوں نہیں دیا واللہ عالم، لیکن شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا ہے کہ مجھے مہلت دی جائے، مجھے مہلت دی جائے۔ یہ جو سوال ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کانٹیکس میں کیا ہے، بہرحال تو شیطان نے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ اب شاید کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ مانگی، شیطان نے ڈائریکٹ اللہ سے مہلت مانگی تو کسی کا وسیلہ پیش نہیں کیا، تو آپ کیا کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے شیطان کے عمل کو دلیل بنائیں گے؟ آپ اپنے کسی اسلامی نظریے کو
سمجھنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے شیطان کے عمل کو دلیل بنائیں گے یا نبی اور اولیاء یا نیک بندوں کے عمل کو قرآن و حدیث کو دلیل بنائیں گے؟ سوال تو یہ. تو آپ کہیں کہ بھئی ہم دلیل تو قرآن و حدیث کو بنائیں گے. بھئی ظاہر سی بات ہے، بھئی نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، تو ہم اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا دیکھیں گے؟ قرآن دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے نا، یا شیطان کے عمل کو دیکھیں گے؟ تو لہٰذا عقائد اسلام کو ثابت کرنے کے لیے شیطان کے نہیں بلکہ قرآن و حدیث اور اللہ کے نیک بندے کو عمل کو دیکھا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے. مزارات کو بوسہ دینا کیسا؟ مزارات کو بوسہ دینا، فقط مزار کو بوسہ دینا تو جائز ہے، بوسہ دینا جائز ہے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر علماء نے مزار کو بوسہ دینے سے بھی منع یوں کیا ہے کہ آپ بسا اوقات لوگ مزار کی دہلیز کو، چوکھٹ کو چومتے ہیں، چومنا بھی جائز ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ آپ جائیں گے یا کوئی بھی شخص جائے گا اور مزار کی چوکھٹ کو چومے گا تو چومنے کا انداز کیا ہوگا؟ پہلے آپ دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں گے، پھر اپنی پیشانی لگانے کے بجائے اپنے ہونٹ چوکھٹ پر لگا کر چومیں گے. ایسا ہی ہوگا نا؟ اب دیکھنے والا جو ہے وہ کیا سمجھے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کرنا جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ صاحب مزار ہو، چاہے وہ غوث قطب ابدال ہو، چاہے وہ نبی علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو. حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ میری شریعت میں اب اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے گا. تو جب حضور علیہ السلام کے مزار کو یا حضور علیہ السلام ظاہری حیات میں متصف ہوتے تو آج ہمارے ساتھ، تو ابھی بھی ہم ان کو سجدہ نہیں کر سکتے. تو نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتے تو کسی مزار کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے. تو اب ہوتا کیا ہے، جب آپ چومنا جائز ہے، چومنا منع نہیں ہے، لیکن آپ چومیں گے تو دیکھنے والا شخص سمجھے گا یہ سجدہ کر رہا ہے، تو وہ دیکھا دیکھی آپ کو دیکھا دیکھی وہ بھی کیا کرنا شروع کر دے گا؟ سجدہ کرنا شروع کر دے گا. ہاں اگر کہیں ایسا معاملہ ہے کہ سارے جتنے موجود ہیں مزار پر وہ صاحب علم لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ کرنے والا جو کر رہا ہے یہ سجدہ نہیں کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے؟ چوم رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں چومنا جائز ہے. لیکن علماء نے فرمایا مزار کو چومنا تو جائز ہے لیکن دہلیز کو چومنا بھی جائز ہے، لیکن آپ بچیں یوں، کیونکہ ادب یہی ہے کہ آپ کسی بھی صاحب مزار کے پاس جب جائیں تو اسی طریقے سے جائیں جس طریقے سے ان کی زندگی میں جایا کرتے تھے. بھئی آپ زندگی میں جاتے تھے تو کیا ان سے لپٹ چپٹ کر چومتے ہی رہتے تھے؟ ایسا تو نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ ان سے مصافحہ کیا، 10 بوسی کی اور پھر ان سے کچھ فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گئے، جب تک بیٹھے زیارت کی، اس کے بعد پھر چلے گئے. تو علماء نے فرمایا مزار کی حاضری کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ جائیں اور جناب سلام کریں اور 1 فٹ 3 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ کر فاتحہ خوانی کریں، ان کے توسل سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں اور پھر واپس پلٹ کر آ جائیں. تو یہ انداز ہے. تو چومنے سے گریز ہی کرنا چاہیے. ذیابطیس اور بلڈ پریشر کے مریضوں کا مرض شدت اختیار کر جائے تو کیا وہ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس پر قضا ہوگی یا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیں اگر شوگر کے مریض جتنے بھی ہیں ان کو اگر ایسا معاملہ ہے کہ بھوک سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے یا کسی وجہ سے لو ہو رہا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر کچھ کھاؤں گا نہیں یا دوا وغیرہ نہیں کھاؤں گا یا کوئی ایسا معاملہ نہیں کروں گا تو ایسی صورت میں میرا مرض شدت اختیار کر جائے گا. تو اب ایسی صورت میں اگر وہ روزہ توڑ دیتے ہیں تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن فقط قضا ہوگی، کفارہ کوئی نہیں ہوگا. رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کر لیں. رینٹ پر دی ہوئی گاڑی یا چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی؟ یہ میں نے ذکر کیا تھا زکوٰۃ کے مسائل میں. گاڑی کرائے پر جو دی ہوئی ہے اس پر جو پیسے آ رہے ہیں وہ پیسے اگر نصاب تک پہنچتے ہیں تو ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی، ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. بوس و کنار کی وجہ سے اگر کچھ قطرات نکل آئیں تو غسل واجب ہوگا اور روزے میں اس کا کیا حکم ہے؟ بوس و کنار کی وجہ سے اگر شہوت طاری ہوئی اور کچھ قطرات نکل آئے تو ایسی صورت میں فقط وضو ٹوٹے گا اور غسل واجب نہیں ہوگا اور روزہ بھی باقی رہے گا. کچھ نوجوان بوڑھے نظر آتے ہیں، مطلب ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ خضاب لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ پھر آگے مسائل. دیکھیں خضاب لگانے میں علماء کا اختلاف ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک مسئلہ شاید قوالی کے حوالے ذکر کیا تھا کہ اس میں مسئلے میں اختلاف ہے، اور بھی کئی ایسے مسائل ہیں جس میں علماء کا فقہی اختلاف ہے، ذاتی اختلاف نہیں ہے، فقہی اختلاف ہے. اور یہ خضاب کے حوالے سے بھی کالا خضاب کہتے ہیں کالے کلر کو، تو کالا رنگ لگانے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ لگا سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں لگا سکتے. لیکن جو کہتے ہیں کہ لگا سکتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی دھوکے کی صورت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو. بھئی ظاہر سی بات ہے ایک شخص وہ ہے کہ جو دھوکہ دے رہا ہے. بھئی سوال بھی رشتے کے حوالے سے کیا. ایک شخص ہے مثال کے طور 50 سال کا، اس کی شادی نہیں ہوئی،
اور جناب اس نے اپنے آپ کو کالا خضاب لگا کر بالکل 25 سال کا کر لیا، اور پھر وہ پیش بھی یہی کر رہا ہے کہ جناب ابھی صاحب کی عمر تو 25 سال ہے، تو اب یہ دھوکا ہے. تو اس طرح دھوکے کے لیے خضاب استعمال کرنے کی تو اجازت نہیں ہوگی. ویسے ہی اگر کوئی خضاب وغیرہ لگاتا ہے تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت سے مراد، میں نے بعض علماء نے کہا کہ جائز ہے، بعض نے کہا ناجائز، تو آپ کسی بھی عالم دین کے موقف کو اختیار کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا سیکھا سمجھا اس کو یاد رکھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم